الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها پھر ہم نے اس کے ذریعے رنگ برنگ کے پھل اگائے ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها اور پہاڑوں میں بھی ایسے ٹکڑے ہیں جو رنگ برنگ کے سفید اور سرخ ہیں وغرابيب سود اور کالے سیاہ بھی ومن الناس والدواب والانعام اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں انما یخشی اللہ من عباده العلماء اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ان اللہ عزیز غفور یقیناً اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے مشرکین کا رد فرمایا اور ان کے شرک کی نفی فرمائی اور مذمت بیان ہوئی، اور آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید اور قدرت بتا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قدرت والی ذات ہے جس نے آسمان سے بارش برسایا، بارش کے ذریعے پانی برسا دیا، اور پھر اس پانی کے ذریعے، بارش کے ذریعے زمین کو سیراب کیا، اور اس زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے رنگ برنگ کے پھل اگا دیے۔ پانی ایک ہی طرح کا نازل ہوا، بارش ایک ہی طرح کی برسی، زمین ایک ہی ہے، لیکن اس میں سے اگنے والا سبزہ، اس میں سے اگنے والے پھل اور اس میں سے اگنے والے میوے جات، یہ سب مختلف قسم کے ہیں۔ ایک پھل کئی قسم کا ہے، اس کے ذائقے مختلف ہیں۔ آپ آم کو دیکھیں، آم کی کئی قسمیں مارکیٹ میں ہیں، اس کے کئی سارے نام ہیں، اور ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے، ہر ایک کی مٹھاس الگ ہے، اس کا کلر الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو ایک ہی زمین سے، ایک ہی درخت سے مختلف قسم کے رنگ برنگے پھل اگا سکتا ہے، رنگ برنگ کے پھل پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ وہ قدرت والی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی کہ ہم نے مختلف پھل اگائے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں بھی ایسے ٹکڑے رکھے، ایسے پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ بنا دی، یا پہاڑوں کے ایسے الگ الگ ٹکڑے ہیں، سلسلے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ کوئی سرخ رنگ کا ہے، کوئی سرخی مائل ہے، ہلکے سرخ رنگ کا ہے، اور کوئی بالکل سیاہ کلر کے جیسے کوے کا رنگ ہوتا ہے۔ وغرابیب سود، اللہ نے فرمایا بالکل سیاہ قسم کے پہاڑ بھی ہیں، سفید قسم کے پہاڑ بھی ہیں، سفید رنگ کے پہاڑ ہیں، براؤن کلر کے پہاڑ ہیں، کئی طرح کے رنگا رنگ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے زمین پر رکھ دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتانا چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی رنگ برنگ اور مختلف رنگ کی قسم کی چیزیں پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسی چیزیں پسند فرماتا ہے کہ جس میں کلر مختلف ہو اور دیکھ کر اچھی لگتی ہوں، دل کو بھا جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی کائنات پسند ہے، ایسی چیزیں، ایسے پھل، ایسے ذرات اور ایسے پہاڑ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی مختلف قسم کا بنایا ہے، اور پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی گھاٹیاں بنا دی، ایسی ایسی جگہ بنا دی کہ جہاں پر انسان پناہ بھی لے سکتا ہے، جہاں پر انسان چھپ بھی سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دامن میں ایک جگہ تھی، ایک گھاٹی تھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، وہاں پر آپ کی دیکھ بھال ہوئی، وہاں پر آپ کو بٹھایا گیا اور صحابہ وہاں پر آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو آج بھی وہ جگہ احد کے پہاڑ پر موجود ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پناہ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر صحابہ نے بٹھایا۔ تو پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، ایسی ایسی گھاٹیاں، ایسی ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر رکھ دی، اور آج بھی ایسے پہاڑ موجود ہیں جن میں بڑے بڑے سرنگ موجود ہیں، بڑے بڑے غار موجود ہیں، جہاں پر بہت سارے انسان بستے ہیں، اور جو آج بھی جنگ کے میدانوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر وہ غار ہیں جس کو پناہ گاہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر، اس کو یاد کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، اپنے گھر سے روانہ ہوئے، اور جس پہاڑ میں غار ثور میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، وہ بھی پہاڑ کے اوپر تھا، غار ثور جسے کہا جاتا ہے۔ اور آج بھی دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ وہ اتنی اونچائی پر ہے کہ وہاں پر انسان کا چڑھ جانا بڑا مشکل ہے، بیچ میں کئی بار انسان بیٹھتا ہے، سانس لیتا ہے، پھر اس کے بعد اوپر جاتا ہے۔ آج تو اس کے چڑھنے کے لیے جگہ بنا دی، اسٹیپ بنا دی ہے کہ یہاں سے انسان اوپر چلا جائے اور جا کر غار کی زیارت کرے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار غار رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر، اپنے کندھے پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں، اس وقت یہ اسٹیپ بھی نہیں تھے، اس وقت یہ چڑھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، کس طرح نبی کا بوجھ، نبی کا بار اٹھا کر ابوبکر صدیق غار تک لے کر گئے۔ تو یہ سلسلے آج بھی موجود ہیں پہاڑوں کے اندر، اور یہ یادگاریں آج بھی موجود ہیں۔ وہ غار ثور آج بھی موجود ہے جو نبی کے ہجرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے رنگا رنگ پہاڑ بنا دیے، ایسے کوہ ہمالیہ جیسے بڑے بڑے پہاڑ جو آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ آزاد کشمیر اور مانسہرہ اور یہ سوات کے علاقوں میں اس طرف آپ چلے جائیں تو پورے سفر ہی پہاڑوں کے اوپر ہوتے ہیں، اور پہاڑوں کے اوپر روڈ ہیں، نیچے گھاٹیاں ہیں، گہری کھائیاں ہیں، اور پہاڑوں کے اوپر گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، پہاڑوں کے اوپر روڈ بنے، راستے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر انسان کو موت بھی یاد آتی ہے اور انسان سفر بھی کرتا ہے۔ تو یہ پہاڑی سلسلے بڑے وسیع اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور ان کو میخیں بنا کر اللہ تعالیٰ نے زمین پر گاڑ دیا ہے تاکہ زمین ایک جگہ ساکت رہے، رکی رہے، زمین میں زلزلہ نہ آ جائے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین اپنی جگہ ٹھہر نہ سکتی، اور زمین ہچکولے کھانے لگتی، اور انسان رہ نہ سکتا، انسان کا بسنا مشکل ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو رکھ کر زمین کے بیلنس کو برابر کیا، زمین کو ایک جگہ پر روک دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور انہیں پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، بہت سارے جواہرات رکھے، اور انہیں پہاڑوں کے اندر سے پھر پانی کے چشمے نکلتے ہیں، جو ٹھنڈے پانی کے چشمے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آبشاریں یہ انہیں پہاڑوں کے اندر سے نکلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اور اس میں مختلف قسم کے پہاڑ رکھ کر اپنی قدرت کو بتا دیا کہ یہ سب کچھ بنانے والی ذات وہی اللہ کی ذات ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، کوئی ایسا معبود نہیں ہے جو یہ سب کچھ بنا سکے، جو اس طرح کے پھل بنا سکے، اس طرح کے پہاڑ بنا سکے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اللہ کی نشانی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید سمجھ آتی ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھل کی مثال دی، پہاڑوں کی مثال دی،
پھر آگے اللہ تعالیٰ انسانوں کی جانداروں کی مثال دے رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے مختلف رنگ بنا دیے۔ انسان، کئی طرح کے انسان، ہزاروں لاکھوں انسان، اربوں انسان دنیا میں بستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رنگتیں الگ الگ بنا دی، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی سرخ رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، کوئی کس کلر کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، ہر کلر میں انسانوں کو بھی بنا دیا۔ ایک ماں سے پیدا ہوا ہے اور رنگ الگ الگ ہے، ایک ماں سے، ایک ماں باپ سے پیدا ہوا ہے اور مزاج الگ الگ ہے، ذہنی صلاحیت الگ الگ ہے، سوچ الگ الگ ہے، طبیعت الگ الگ ہے، مزاج مختلف ہے۔ ایک ہی گھر کے اندر انسان رہ رہا ہے، سب کی شکلیں مختلف ہیں، اور شکلوں کی بات نہیں بلکہ انسان کی انگلیوں کے یہ پورے، یہ انگلیوں کے نشانات، یہ انگوٹھے کے نشانات، یہ ہر انسان کے الگ ہے۔ آپ اپنے موبائل کے اوپر تھم لگاتے ہیں کہ بھئی ہمارا انگوٹھا لگے گا تو موبائل کھلے گا۔ اب آپ کئی انسانوں کو بلا لو، وہ آپ کے انگوٹھے، اس موبائل کے اس بٹن پر تھم لگائیں، آپ کا موبائل نہیں کھلے گا، کیونکہ آپ کے یہ انگوٹھے کا نشان الگ ہے، دوسرے انسان کے انگوٹھے کا نشان، یہ پورے الگ ہیں، اس لیے وہ میچ نہیں ہو رہے، اس تھم کے ساتھ میچ نہیں ہو رہے، اس لیے آپ کا موبائل نہیں کھل رہا۔ اگر سب انسانوں کے انگوٹھے ایک جیسے ہو جائے تو موبائل کا پاسورڈ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تھم لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے، نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا تو سب کے انگوٹھے، سب کے انگلیوں کے پوروں کے نشان ایک جیسے بنا دے، کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے؟ کوئی اس سے سوال کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب الگ الگ رکھے، بتایا ہے کہ میں ایسی قدرت والی ذات ہوں، انسان لاکھوں میں ہوں، کھربوں میں ہوں، سب کی انگلیوں کے نشان مختلف ہوں گے، سب کے ڈیزائن انگلیوں کے اور یہ پوروں کے نشان علیحدہ علیحدہ ہوں گے، میں سب کو علیحدہ علیحدہ نشان میں بھی بنا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی ہے۔ آج نادرا والے فنگر پرنٹس لیتے ہیں انسان کے، اسی وجہ سے کہ ایک کے فنگر پرنٹس دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے، اور کل کو ضرورت پڑے تو پتہ چل جائے کہ یہ فنگر پرنٹس کس کے لگے ہیں۔ آج کوئی آلہ برآمد ہو جائے، اس پر بھی فنگر پرنٹس جو چیک کیے جاتے ہیں کہ کس کے فنگر پرنٹس ہیں، نادرا میں اس کا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے، پتہ ہے کہ اس طرح کے فنگر پرنٹس کسی اور کے نہیں ہو سکتے، جس کے لگے ہیں اسی کے ہی ہوں گے، وہ آدمی پکڑا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انسانوں کی رنگتیں مختلف بنا دی، زبانیں الگ الگ بنا دی، قبیلے الگ الگ بنا دیے، اور سب کے خاندان الگ الگ بنا دیے، سب کی پہچان الگ الگ کروا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور یہ اختلاف، یہ الوانہ مختلف رنگتیں اس لیے نہیں بنائی کہ انسان جھگڑے، انسان لسانیت کی بنیاد پر جھگڑا کرے، انسان قبیلے کی بنیاد پر جھگڑا کرے، انسان صوبوں کی بنیاد پر جھگڑا کرے، اس لیے اللہ نے نہیں بنائے، بلکہ فرمایا تمہاری پہچان کے لیے بنا دیے۔ وقبائل لتعارفوا، انسان کے تعارف کے لیے قبیلے بنا دیے، تاکہ انسان قبیلوں سے جو ہے پہچانا جائے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں زبان کا ہے، یہ فلاں خاندان سے اس کا تعلق ہے، اس کا سلسلہ نسب فلاں کے ساتھ ملتا ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قبیلے، قبائل بنائے، وقبائل لتعارفوا، تاکہ انسان کا تعارف ہو سکے، انسان ایک دوسرے کو پہچان سکے، اور انسان کے قبیلے، زبانیں، رنگتیں مختلف بنا کر اسلام کے دامن میں انسان کو جو یکجا کر دیا ہے کہ اب یہ مسلمان بھائی بھائی ہو گئے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کئی سارے قبیلوں کے تھے، کئی ساری زبانوں کے لوگ تھے، کئی سارے جو ہے قبیلوں کے اور ملکوں کے رہنے والے لوگ تھے، لیکن جب آپ کے ساتھ آئے، آپ کی جماعت میں شامل ہوئے
سب ایک ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے، رحماء بینہم ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے اور سیاہ فام ہیں، رنگ کے کالے ہیں، لیکن جب نبی کا کلمہ پڑھا چلتے زمین پر ہیں تو قدموں کی آہٹ جنت میں نبی کو سنائی دیتی ہے۔ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے ہیں، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آنے والے، جب نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، نبی کا کلمہ پڑھ لیا، آپس میں یکجا ہو گئے، آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ اب کوئی رومی ہے کوئی حبشی ہے، سب برابر ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آنے والے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب نبی کے جماعت میں شامل ہوئے، نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی رضا کا اعلان بھی فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحماء بینہم بھی بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبریاں بھی سنا دی، اللہ نے ان کے لیے رضا کا اعلان بھی فرما دیا، اور ان کے جنتی ہونے کی بشارتیں بھی نبی نے سنا دی، اور دنیا میں زندگی میں بھی ان کو جنت کی بشارتیں مل گئی۔ تو اس لیے فرمایا یہ رنگ قبیلے اس کا اختلاف نہ کرو، لسانیت کا اختلاف نہ کرو، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ فلاں ہے، یہ جو لڑائیاں قبائل کی، زبانوں کی، لسانیت کی، یہ اسلام کے خلاف ہیں۔ یہ اس سے اللہ کو سخت ناپسندیدگی ہے ایسے آدمی سے، ان لوگوں سے جو لسانیت کی بنیاد پر جھگڑے، جو قبائلوں کی بنیاد پر جھگڑے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم سب ایک ہو، تم نے جب کلمہ پڑھ لیا تم ایک نبی کے امتی بن گئے، سب ایک ہو گئے۔ اب اپنی لسانیت، جھگڑے، اپنی قبیلوں کے جھگڑے بھلا کر اب آپس میں شیر و شکر ہو جاؤ، آپس میں رحماء بینہم ہو جاؤ، آپس میں مسلمان ہو جاؤ۔ ایک مسلمان کو تکلیف ہو، دوسرا مسلمان تڑپ جائے کہ میرے اس مسلمان بھائی کو تکلیف کیوں پہنچی ہے، مجھ سے جو ہو سکے میں اس کی مدد کے لیے اٹھوں اور اس کے ساتھ مدد کروں، اس کا تعاون کروں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، اور یہ تعلیم نبی نے دی ہے، یہ تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رنگتیں مختلف بنا دی، انسانوں کی رنگتیں مختلف بنا دی، جانوروں کی رنگتیں مختلف بنا دی، جانوروں کے مزاج الگ الگ بنا دیے، جانور کئی قسم کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس سے اپنے رب کی قدرت کو پہچانو، اپنے رب کی توحید کو پہچانو کہ ہمارا رب کتنی قدرت والا ہے، وہ کس کس طرح اپنی مخلوق کو بنا سکتا ہے، کس کس طرح کی اپنے اندر قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچان لے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اور فرمایا کہ اللہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو علماء ہیں۔ علماء کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل کے اندر جو ہے اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے۔ آپ تو نبی تھے، آپ کیوں اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ آپ تو نبی تھے، نبی تو بخشا بخشایا ہوتا ہے، نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی سے تو کوئی خطا نہیں ہوتی، کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن نبی بھی اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں روزانہ 500 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 500 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، نبی سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی خطا نہیں ہوئی، نبی کیوں استغفار کر رہا ہے؟ امت کو بتایا ہے کہ اپنے رب سے ڈرو۔ تمہارا نبی بھی جو ہے اتنی بار استغفار کر رہا ہے۔ امتیوں تم تو گناہگار ہو، تم سے تو خطائیں ہوتی ہیں، تم سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، تم کیوں استغفار نہیں کرتے؟ تم بھی استغفار کیا کرو۔ نبی نے امت کو تعلیم دی ہے، اور نبی اللہ سے خوف سے اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے، آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے، امت کے غم میں، امت کے درد میں ایسا روئے نبی۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرنے والے، جس کے اندر علم زیادہ ہوتا ہے، تقوی زیادہ، وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ نبی کا علم ساری کائنات سے زیادہ ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اگر کسی کو ہوتا ہے وہ نبی کو ہوتا ہے، اور لیکن نبی اللہ سے بہت زیادہ ڈر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء،
جو جاننے والے ہوتے ہیں، علم رکھنے والے، جو عالم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام نبی کے بعد ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اور ایک مرتبہ ایک چڑیا کو دیکھتے ہیں، وہ پانی میں کھیل رہی ہے، کود رہی ہے، خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ کاش میں بھی چڑیا ہوتا، میں بھی اس طرح ایک پرندہ ہوتا، مجھ سے کاش قیامت کے دن حساب ہی نہ لیا جاتا۔ حالانکہ ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو صفات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے تذکرے کیے قرآن میں۔ وہ صدیق اکبر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں بھی ایک پرندہ ہوتا، میں بھی ایک چڑیا ہوتا، کل قیامت کے دن مجھ سے حساب ہی نہ لیا جاتا۔ جنت کی بشارتیں ملنے کے بعد بھی یہ عالم ہے۔ آج ہمارا پتہ نہیں کس حالت میں ہماری موت آئے اور کس حالت میں دنیا میں جائیں، اور کتنے گناہ ہیں۔ انسان کا دامن سیاہ ہو چکا ہے، انسان اپنے گناہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ کسی کو پتہ چل جائے تو انسان اپنی شکل نہیں دکھا سکتا، اتنے گناہ انسان کے دل میں ہیں۔ لیکن پھر بھی انسان غفلت میں ہے، پھر بھی انسان آخرت سے نہیں ڈرتا، یوم حساب سے نہیں ڈرتا۔ تو اس لیے ہمیشہ انسان کو آخرت کی فکر رکھنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور تو فرمایا کہ جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ کو پہچانتا ہے، وہ اپنے رب کو پہچان چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ اور جو اپنے رب سے غافل ہے، جس انسان نے اللہ کو نہیں پہچانا، وہ اللہ سے غافل ہے، وہ قیامت کا بھی انکار کر رہا ہے، وہ پھر دین سے بھی دور ہے، اور وہ اللہ کا باغی بن چکا ہے، اللہ کا نافرمان ہو چکا ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے علماء بھی وہ دی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر، جو نڈر بے باک ہر ظالم کے آگے ڈٹ گئے، ہر باطل کے آگے ڈٹ گئے۔ 1958 کی جنگ آزادی ہو، انگریز کے خلاف دیوبند کے علماء نے جہاد کیا، اور یہ وہ دور تھا کہ انگریز کے خلاف فتویٰ دینا جرم سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت انگریز نے اعلان کر رکھا ہے جس نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا اس کی سزا سزائے موت ہوگی۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، اور یہاں انڈیا سے سفر کر کے یہاں سندھ کے اندر، کراچی کے اندر آئے، اور یہاں پر خالد دینہ حال ہے، یہاں پر انگریز کی عدالت لگتی تھی، انگریز کے خلاف فتویٰ دیا، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اور یہ جرم ہے۔ انگریز نے طلب کر لیا، مقدمہ ہو گیا، انگریز کی عدالت میں بلا لیا گیا۔ حضرت حسین احمد مدنی جب انڈیا سے چلے اور اپنا کفن ساتھ لے کر چلے، اور لوگ کہتے ہیں حسین احمد آپ نے بڑا سخت فتویٰ دیا ہے، آپ کو پتہ نہیں اس کی سزا سزائے موت ہے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں اپنا کفن ساتھ لے کے چلا ہوں، مجھے پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے۔ چاہتے انگریز کی عدالت میں آ گئے، مقدمہ شروع ہوا۔ انگریز جج نے کہا حسین احمد آپ کو پتہ نہیں آپ نے جو فتویٰ دیا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمانے لگے ہاں مجھے پتہ ہے۔ حسین احمد جب انڈیا سے چلا ہے اپنا کفن لہرا کر بتایا، اپنا کفن ساتھ لے کر آیا ہے، اور میں نے جو فتویٰ دیا اس پر آج بھی قائم ہوں۔ چنانچہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کی عدالت میں انگریز جج کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اس کو میں حرام سمجھتا ہوں۔ یہ تھے علماء دیوبند، یہ تھے اکابر علماء اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مالٹا کے جزیرے آباد کیے، شاہ اسماعیل شہید، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے جیت علماء کرام جن پر ظلم ہوا، مالٹا کی جیلیں آباد کی، اور کالا پانی کے جزیرے انہوں نے آباد کیے، اور انگریز کے خلاف انہوں نے جہاد کا اعلان کیا اور جھکے نہیں، انگریز کے آگے شکست تسلیم نہیں کی۔ یہ ہے علماء دیوبند کا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نڈر علماء دیے، تو اس لیے فرمایا علماء جو ہے یہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جو قیادت دی اہل سنت والجماعت کو، وہ بھی ایسی قیادت دی کہ جو کسی کے آگے نہیں جھکی۔
علامہ جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو، ببنگ کہل انہوں نے کفر کو للکارا ہے، صحابہ کے دشمن کے چہرے سے نقاب اتارا ہے، بتایا کہ یہ طبقہ صحابہ کا دشمن ہے، کھلے عام بتایا ہے، کوئی ان کو جھکا نہیں سکا۔ علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر جو ہے کھلم کھلا بیان کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں اور اپنا منشور پیش کرتے ہیں، کوئی اس کو نہیں جھکا سکا۔ یہ علماء کی تاریخ ہے، اور ایسے علماء صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک عالم وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ دیے ہیں، اور عالم کا مقام بہت بڑا ہے۔ ایک عالم کے لیے آتا ہے کہ ہزاروں عابدوں پر بھاری ہے، ہزار عابدوں سے اس کا مقام زیادہ ہے۔ ایک عالم کا، عالم پوری رات سوتا رہے، ایک عابد ایک عبادت کرنے والا پوری رات نوافل پڑھتا رہے، پھر بھی اس عالم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے ایک عالم کا مقام، عالم کا مرتبہ۔ علم حاصل کرنے والے کے پاؤں کے نیچے اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے پر بچھاتے ہیں، ان کے پروں کے اوپر یہ چلتا ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق فرشتے اور تمام سمندر کی مخلوق یہ اس علم حاصل کرنے والے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ یہ ہے ایک عالم کا مقام۔ تو اس لیے دین کا علم انسان کو سیکھنا چاہیے، اور اس عالم کی قدر کرنی چاہیے، علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اصل عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کے اندر خوف خدا ہو۔ یہ اس کی شرط بتائیے، جس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ جس کے اندر خوف خدا نہیں ہے، جو اللہ سے غافل ہو چکا ہو، اور یہ علم حدیثیں پڑھنا، عبارتیں پڑھنا یہ عالم ہونے کی علامت نہیں ہوتا، بلکہ عالم وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کا علم ہو، اللہ کو پہچان چکا ہو، اور اللہ سے ڈرتا بھی ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اور جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں اس کو بھی وہ پسند ہو، جس سے اللہ کو پسندیدگی ہے ان چیزوں سے یہ نفرت کرنے والا ہو، یہ عالم ہے، اور اس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے عالم علماء حق کو پہچانو، علماء حق کے ساتھ رہو، ان کا ساتھ انسان دے، ان کے ساتھ تعاون کرے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے ڈرنے والے یہی علماء ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، اللہ تبارک و تعالی یقیناً صاحب اقتدار ہے، غلبہ رکھنے والا ہے، اللہ غالب ہے، غفور بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ سے انسان معافی مانگے، اللہ تو انتظار میں رہتا ہے کب میرا بندہ معافی مانگے، کب میں اس کو معاف کر دوں۔ اور جس بندے سے بار بار غلطیاں ہو جائیں اور بار بار معافی مانگے، اللہ ایسے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتے تھے جن سے گناہ نہیں ہوتے، جن سے غلطیاں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ انہی کو رہنے دیتا، انسانوں کو کیوں پیدا کرتا؟ انسانوں کو پیدا ہی اللہ نے اس لیے کیا کہ ان کے اندر گناہ کی صفت موجود ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطیاں ہوں گی، یہ مجھ سے معافی مانگے گا، کوئی مجھ سے مانگنے والا تو ہو، غلطیاں کر کے مجھ سے معافی مانگنے والا تو ہو۔ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اپنے فرشتوں کو بتاتا ہے دیکھو میرا بندہ غلطی کر کے کس طرح میرے سامنے بیٹھا ہے، کس طرح مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، کس طرح مجھ سے رو رہا ہے، میرے سامنے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے۔ اللہ ایسے شخص کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے غلطی کا مادہ انسان کے اندر رکھا ہے، اور غلطی کا مادہ انسان کے اندر نہ ہوتا پھر اللہ کی یہ غفور والی صفت کہاں جاتی، پھر کس کو اللہ معاف کرتا؟ غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن انسان معافی مانگ لے، اس پر اکڑے نہ کہ میں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، کس نے بولا میں نے گناہ کیا ہے۔ یہ جو اکڑ جاتا ہے گناہ کر کے، یہ پھر انسان گمراہ ہوگا، پھر اس کو معافی کی توفیق نہیں ہوگی۔ گناہ ہو جائے، ہاں بھائی اسٹیپ کرے، ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگے،
اللہ کو یہ بدلہ پسند ہے، اس لیے ہر وقت انسان اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ سے جو ہر وقت معافی مانگتا رہے، اللہ کا شکر گزار بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔